جنت البقیہ، اے جنت البقیہ، اے جنت البقیہ. قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت الحسین وأخیہ وجدہ وأبیہ وأمہ وشیعتہ وموالیہ وأجلى عيوننا بالبكاء في عزائه ومصيبته وجعل هاتين الموهبتين وسيلة لنا في نيل قربته وتحصيل رحمته. ثم الصلاة والسلام على سيد الثقلين نبي الحرمين جد الحسنين بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. صلوات پڑھو محمد وعلی محمد. برادران عزیز، محترم سامعین، سورہ شورى کی 13ویں آیت کا ایک حصہ ہے جسے تلاوت کے طور پر پیش کیا. ارشاد رب العزت ہے، شرع لکم من الدین، اے حبیب ہم نے دین میں آپ کے لیے شریعت کو مقرر کر دیا ہے. ما وصى به نوحا، اور آپ اسے کوئی نئی شریعت نہ سمجھیے گا. ما وصى به نوحا یہ وہ شریعت ہے جس کی وصیت و نصیحت ہم نوح جیسے نبی کو پہلے کر چکے ہیں. والذی اوحینا الیک، اب وہی شریعت وحی کے ذریعے سے آپ کو ودیت کر رہے ہیں. بما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، یہ تو وہ شریعت ہے جو ہم نے ابراہیم جیسے نبی کو دی، موسیٰ جیسے نبی کو عطا فرمائی اور عیسیٰ جیسے نبی کو مرحمت کی. اچھا دیکھیے، یہ 5 شریعتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں دیگر آیات میں بھی ہیں، لیکن اس جگہ تمام شریعتوں کا تذکرہ اس نے کیا جو شرائع خمسہ ہیں. اچھا، وہ شریعت کو بھیج رہا ہے تو کیا مقصد ہے، کیا وجہ ہے، کیا چاہتا ہے، یہ تو وہ خود ہی بتائے گا. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. حبیب دیکھیے، شریعت تو ہم دے رہے ہیں آپ کو دین میں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ آپ اس سے دین پھیلائیں. ولا تتفرقوا فیہ، لیکن اس کے سہارے سے دین میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے، یہ خالق دین کہہ رہا ہے، یہ مالک شریعت کہہ رہا ہے کہ یہ ہم دے تو رہے ہیں مگر اس کے ذریعے سے بس دین کو فروغ ہونا چاہیے، شریعت کے سہارے سے تفرقہ نہیں ہونا چاہیے. اب صرف کلام مجید کے ترجمے کو ہی اگر پوری دنیا میں صحیح سے پہنچا دیا جاتا تو آج یہودیت اور عیسائیت کے طرف سے طنز و طعنے کے نشتر نہ پھینکے جاتے امت اسلامیہ کی طرف کہ اسلام زور بازو سے پھیلا اور اسلام طاقتوں سے پھیلا، اسلام تلوار سے پھیلا اور اسلام شجاعت سے پھیلا، اسلام مارکاٹ سے پھیلا. یہ ساری باتیں بے بنیاد ہو جاتی ہیں اگر قرآن مجید کے اس اصول کو سمجھ لیا جائے کہ دین کو پھیلانا بھی ہے اور تفرقہ بھی نہیں ہونا ہے. اب اگر دین کے نام پر کہیں تفرقہ ہو رہا ہو تو یاد رکھیے وہاں سب کچھ تو ہو سکتا ہے مگر دین الہی نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اب اگر آج دین کا نام لیا جائے
آج شریعت کا نام بھی لیا جائے، آج کلمہ توحید بھی پڑھا جائے، آج پرچم اسلام کو بھی بظاہر ہاتھوں میں لے لیا جائے، اور اس کے بعد بھی اگر کہیں یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہوں کہ کہیں انسانیت کے ہاتھوں سے بارود کی بو آ رہی ہو، کہیں معصوموں کے خون سے زمینوں کو لہو لہان کیا جا رہا ہو، کہیں معصوموں کے سروں سے گیند بنا کر کھیلا جا رہا ہو، کہیں لاشوں کو زینہ بنا کر منزل اقتدار تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو یاد رکھیے جب خدا خود اپنے حبیب سے راضی نہیں ہو سکتا اگر تفرقہ ہو جائے شریعت کے سہارے سے، تو خود ان کا کلمہ پڑھنے والے اگر یہ حرکت کریں تو خدا کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ بظاہر ترجمہ تھا جو میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ 5 شریعتیں ہیں، ہم پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ کے گزرتے رہتے ہیں، یہ 5 شریعتیں کیوں بھیجی جا رہی ہیں؟ بہرحال بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے غور کرو، فکر کرو، سمجھو، لہٰذا اب غور کریں یہ 5 شریعتیں ہی کیوں؟ 1,24,000 انبیاء کو اس نے بنایا، ان کی فہرست کو مختصر کیا تو 313 رسولوں کو بنایا، ان کی بھی فہرست کو مختصر کیا تو اولو العزم انبیاء کو بنایا، اب ان میں سے بھی 4 انبیاء کو کتابوں سے نواز دیا۔ تو آپ دیکھیں 1,24,000 انبیاء میں سے سب خدا کے دین کو آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن جو شریعتیں ہیں وہ صرف 5۔ اس لیے بعض لوگ اس مغالطے میں رہتے ہیں کہ جو دین ہے وہی شریعت ہے اور جو شریعت ہے وہی دین ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ شریعہ کہتے ہیں عربی سے، بہرحال آپ علماء ہیں، لیکن شریعہ کہتے ہیں گھاٹ کو، شریعہ گھاٹ کو کہتے ہیں، اور گھاٹ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے پیاسا گھاٹ پہ بیٹھ کر دریا سے سیراب ہو سکتا ہے۔ لہذا شریعہ احکام کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جہاں سے عطاشان علم و ادب، عطاشان دین و مذہب دین کے احکام سے سیرابی حاصل کر لیں، لہذا یہ شریعت ہے۔ تو 5 ہی شریعت کیوں؟ 1,24,000 انبیاء میں صرف 5 شریعتیں کیوں بھیجی اس نے؟ اگر بھائی وہ احکام اپنے پہنچا، شریعت یعنی احکام کا مجموعہ، شریعت یعنی اصول اور آئین کا مجموعہ، اگر وہ احکام ہی پہنچانا چاہتا تھا اپنے بندوں تک تو ایک شریعت کو بھیج سکتا تھا، اسی شریعت پر عمل کر کے قیامت تک مسلمان پہنچ جاتے خدا کی بارگاہ میں۔ لیکن 5 شریعتوں کا کیوں سہارا لیا جا رہا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال ہے، شاید بات پہنچانے میں کامیاب ہو سکوں۔ آپ میں سے صاحبان اولاد بھی ہیں میری نگاہوں کے سامنے، اور آج کا زمانہ بڑا ایڈوانس ہو چکا ہے۔ آج کے زمانے میں اگر کسی چیز کی تنگی ہے تو وہ ہے وقت، اور شہروں میں یہ چیز آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، جو شاپنگ مال وغیرہ کے سامنے جو سائل جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں خاص جگہوں پر، اور دن رات لوگ ان کو پیسے دیا کرتے ہیں فقیروں کو، اگر وہ راستے سے گزر رہے ہوں اور آپ سڑک کے اس پار سے آواز لگائیے کچھ دینے کے لیے بھی، حالانکہ یہ اصول غلط ہے اخلاقی اعتبار سے، کچھ دینے کے لیے، تو وہ روڈ کراس کر کے آنا نہیں چاہیں گے، وہ اپنے منزل کی طرف جائیں گے، انہیں پتہ ہے وہاں پہنچ جائیں گے تو زیادہ مل جائے گا۔ تو وقت کی، میں یہ کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ جو کرائسس اور تنگی ہے آج کے زمانے میں وہ وقت کی ہے، جو ایک سائل بھی جانتا ہے کہ سب سے زیادہ تنگ آج کے زمانے میں وقت ہے۔ لہٰذا اب آپ دیکھیں آج کا زمانہ ایڈوانس ہو چکا ہے، ٹیکنالوجیکل ہو چکا ہے، وقت نہیں کسی کے پاس۔ آج اگر ایک لباس لینا ہوتا ہے، انسان شاپنگ مال چلا جاتا ہے، نگاہیں رنگوں کا انتخاب کر لیتی ہیں، ہاتھوں سے کپڑوں کو چھو کر کوالٹی کو محسوس کر لیا جاتا ہے، بھائی بہن ماں باپ دوست احباب کوئی ساتھ میں جاتا ہے، ٹرائل روم میں لباس پہن کے اسے دکھا بھی دیا جاتا ہے، فائنل ہو جاتا ہے تو کیش کاؤنٹر پہ جا کے پیمنٹ کر کے لباس گھر لے جایا جاتا ہے۔ کتنا آسان ہے آج کے زمانے میں ایک لباس خریدنا۔ لیکن یہی زمانہ پہلے کا، آج بھی کچھ ایسے مہذب لوگ ہیں جو آج بھی کپڑے کو خریدتے ہیں، درزی کے پاس جاتے ہیں اور لباس تیار کراتے ہیں۔ فرض کریے ایک باپ ایک صاحب اولاد، میں بہت جلدی کہہ رہا ہوں چونکہ وقت بھی تنگ ہے، نماز کا وقت بھی قریب ہے، شاید 2-4 باتیں ہو جائیں، آپ مختصر ہیں مگر معتبر ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لہذا بس آپ کی سماعتوں پر اعتبار ہے، کچھ دیر مجھے انشاءاللہ تحمل کر لیجئے گا۔ اب ایک لباس تیار کرانا ہوا تو ایک باپ جو ہے صاحب اولاد اپنے بچے کو لے جاتا ہے، اور اس نے تھان سے کپڑا نکلوایا، دکاندار نے کہا صاحب یہ کمپنی فلاں سن میں اسٹیبل ہوئی تھی، آپ کا اعتماد ہو جاتا ہے، اچھا 1829 1850 1920، اس کا مطلب کمپنی اچھی ہے۔ کپڑا آپ نے لے لیا، پہنچے شہر کے مشہور درزی کے پاس، آپ سب کا تعلق تقریباً لکھنؤ سے قریبی سے ہے، آپ جانتے ہیں حسن ٹیلر جیسا اگر کوئی معتبر اور نامی ٹیلر ہو جائے تو آپ اس کے پاس چلے جاتے ہیں جو خاندانی ٹیلر ہو، اعتبار کر کے، اور اپنے بچے کا ناپ دے دیتے ہیں۔ اب اس نے 2-4 بار آپ کو دوڑایا اور بچے کا لباس تیار کر کے دے دیا۔ اب توجہ چاہتا ہوں، 5 سال کے بچے کے لیے آپ نے ایک لباس تیار کرایا اور وہ پہنا دیا۔
اب ایمانداری سے بتائیں آنے والے 5 سال کے بعد کیا یہی لباس آپ اسی بچے کو دوبارہ پہنا سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ کا خود جواب آ رہا ہے نہیں پہنا سکتے. ٹھیک ہے 10 سال کی عمر میں ایک اور اسے لباس اس کے لیے تیار کرا لیجئے. کیا وہی لباس 15 برس کی عمر میں اسے پہنا سکتے ہیں؟ نہیں پہنا پائیں گے. 15 برس کی عمر میں بھی پھر آپ نے ایک لباس تیار کرایا, کیا 20 سال میں آپ اسے پہنا سکتے ہیں؟ نہیں پہنا سکتے. پھر 20 سال میں آپ تیار کرائیے, کیا 25 سال میں پہنا سکتے ہیں؟ نہیں پہنا سکتے ہیں. کیوں نہیں پہنا سکتے ہیں؟ آپ نے لباس تو کپڑا تو بہت عمدہ خریدا تھا, تو کیا کپڑے کی کوئی تقصیر ہو گئی؟ درزی بہت اچھا تھا, کیا درزی کی کوئی خطا ہو گئی؟ آپ پوچھئے صاحبان اولاد سے, جو لباس 5 برس کی عمر میں آپ نے اپنے بچے کو دیا ہے وہ 25 برس کی عمر میں کیوں نہیں پہنا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں مولانا لباس چھوٹا ہو گیا ہے. وہاں لباس چھوٹا ہو گیا ہے. تو لباس کیسے چھوٹا ہوا؟ کپڑا تو برانڈ کا تھا, درزی بھی قابل اعتبار تھا, لباس چھوٹا کیسے ہوا؟ کہ نہیں ہمیں سمجھ میں آ گیا, لباس نہیں چھوٹا ہوا ہے بلکہ بچے کے جسم کا قد اب تھوڑا سا بڑھ گیا ہے. لباس نہیں چھوٹا ہوا ہے, یہ انسان ہے جس کی قد و قامت میں اضافہ ہو گیا ہے. تو کیا ایسا زندگی بھر ہوتا رہے گا کہ انسان کی قد و قامت بدلی اور پھر لباس بدلتا رہا؟ کہا نہیں, میڈیکل سائنس بڑھ کے سہارا دیتا ہے کہ انسانوں کی گروتھ ایک مقام پہ جا کے رک جائے گی, چاہے وہ 22 سال کی عمر ہو یا 24 سال کی عمر ہو یا 23 اور 25 سال کی عمر ہو. اب اس زندگی کے اس مرحلے میں اگر آپ لباس اسے دیں گے, وہ سنبھال کے رکھے, احتیاط کرے, تو ممکن ہے کہ اسی لباس میں موت کو بھی گلے لگا سکتا ہے. تو پتہ یہ چلا جیسے انسانوں کا قد بڑھتا جاتا ہے, جسم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, ویسے ہی لباس تبدیل ہوتا جاتا ہے. بس یہیں ٹھہرے رہیے, جس میں انسانی کی جگہ عقل انسانی کو رکھیے, لباس انسانی کی جگہ لباس شریعت کو رکھیے. جب عقل انسانی اپنے بچپنے میں کھیل رہی تھی تو اس نے نوح کی شریعت دے کر بھیج دیا. جب اور اضافہ ہوا ابراہیم کی شریعت دے کے بھیج دیا. جب ذہن اور بیدار ہوا موسیٰ کو شریعت دے کے بھیج دیا. جب شعور اور بلند ہوا عیسیٰ کو شریعت دے کے بھیج دیا. لیکن وہ خالق عقل بشریت ہے, وہ جانتا ہے کہ عقل میں کتنا علم آنے والا ہے. اب علم اس زمانے میں عقل انسانی میں اس طرح سما گیا کہ زمین پر بیٹھا ہوا انسان ہوا میں لوہے کے ٹکڑے کو اڑاتا ہوا نظر آ رہا ہے. تب اس نے ایسے کو شریعت دے کے بھیج دیا جس کا بانی یہ دعویٰ کر سکے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. لہٰذا اب اس نے ایسے کو شریعت دے کے بھیج دیا جو یہ دعویٰ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں شہر علم و علی اس کا دروازہ ہے. تو کیا اب اس مقام پر جا کے انسان کے گروتھ رک جائے گی؟ کہا نہیں, قد و قامت ایک جگہ رکے گی لیکن اضافہ ہوگا. اب شعور بیدار ہوگا, اب حق و باطل کی تمیز کرنے لگے گا, اب طہارت اور نجاست کو یہ سمجھنے لگے گا, اب شعور پیدا ہو جائے گا, اچھائی اور برائی کی تمیز اس کی یہاں آ جائے گی. ویسے ہی اب یہ شریعت یہاں آ کے رک نہیں گئی ہے. یہ طول میں اگر آپ دیکھیے تو طول میں نوح سے شروع ہونے والی شریعت حضرت خاتم پہ آ کے رکی ہے, لیکن اسی شریعت کا اب عرض میں اضافہ ہوگا. کہاں سے؟ حضرت علی سے حضرت حجت تک. یہ اضافہ ہے. اب دیکھیے یہ شریعت کا ارتقا ہے, یہ شریعت رفتہ رفتہ بڑھ رہی ہے. بالکل ایسے ہی آج کے زمانے میں ہر انسان کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے اور کچھ دنوں پہ اینڈرائڈ ورژن بدلتا چلا جاتا ہے. صاحب ورژن بدلیے, نہیں بدلیں گے تو کیا کر لیں گے آپ؟ کہا وہ ہاں اپڈیٹ نہیں کریں گے تو آپ ہوگا تو کچھ نہیں, فون چلے گا مگر نئے فیچر سے آپ محروم رہ جائیں گے. تو بس یہی ہے, اگر کسی کو اپنی شریعت اپڈیٹ نہیں کرنی ہے نئے فیچرز سے وہ محروم رہ جائے گا. اب ایک میں مثال قائم کر رہا ہوں, انشاءاللہ شاید بات کہیں تک پہنچ سکے. حضرت نوح کی شریعت پر ایک شخص عمل کر رہا تھا, فرض کریں عمل کر رہا ہے اور اللہ نے حیات دے دی, سپوز کریں بس اللہ نے اسے حیات دے دی. اب وہ ابراہیم کی شریعت آ گئی, تو اب قاعدہ کیا ہے؟ نوح کی شریعت پہ باقی رہے گا یا ابراہیم کی شریعت پہ عمل کرے گا؟ آپ علماء ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں. کہا نہیں صاحب, اب نوح کی شریعت کو چھوڑنا ہوگا, اپڈیٹ ہو کر ابراہیم کی شریعت پہ عمل کرنا ہوگا. اب اس پہ عمل کر رہا تھا کہ موسیٰ کی شریعت آ گئی. کہا صاحب اب اس شریعت کو چھوڑو اور موسیٰ کی شریعت پر اپ ٹو ڈیٹ ہو جاؤ, اس پر عمل کرو. موسیٰ کی شریعت پہ تھا, عیسیٰ کی شریعت آ گئی. کہا اب عیسیٰ کی شریعت پہ عمل کرو. عیسیٰ کی شریعت پہ عمل کر رہا تھا کہ حضرت خاتم کی شریعت آ گئی, اب کیا کرنا ہوگا؟ کہا اب بائبل کی تلاوت چھوڑو, اب قرآن کی تلاوت کو شروع کر دو. اگر انسان کو کامیاب ہونا ہے
اور واقعاً وہ فیچرز جو خدا عطا کر رہا ہے اس تک تقرب الہی کو حاصل کرنا ہے تو اپ ٹو ڈیٹ ہونا پڑے گا اس کے احکام سے، اس کی شریعت سے. یہ شریعتوں کا ارتقاء ہے. اب جب شریعت کا ارتقاء آپ سمجھ گئے تو احکام کا مجموعہ جو شریعت ہے اسے بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. نبی اکرم کی جو زندگانی مکے میں گزری ہے اس میں احکام نہیں آئے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں. اس میں واقعات ہیں، اس میں بشارت ہے، اس میں نظارت ہے، اس میں قصص سنائے گئے ہیں، اس میں کہانیاں ہیں، گزشتہ تنبیہات ہیں. لیکن جب نبی اکرم ہجرت کر کے مدینے آتے ہیں تب یہاں سے احکام کا آغاز ہوتا ہے. اور سب سے پہلے جو حکم آیا وہ آیا نماز کا. بھائی دیکھیں توجہ چاہتا ہوں، سب سے پہلا جو حکم آیا ہے وہ آیا ہے شریعت مقدسہ میں نماز کا. اب جو نماز کا حکم آیا آپ محسوس کریں، ایک انسان نبی کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے ایک مسلمان اگر نماز پڑھ کے مر جائے تو جنتی ہے، چونکہ ابھی کوئی اور حکم آیا نہیں ہے، اس نے شریعت کو مانا ہے. لیکن رفتہ رفتہ نماز کے بعد حکم آ گیا روزے کا. اب یہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اب اسے بتایا جائے گا اب تنہا نماز کافی نہیں ہے بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ تمہیں روزے بھی رکھنے پڑیں گے. اب اگر نماز پڑھ کے تنہا مرے، کہانی ہم روزے نہیں رکھیں گے، پہلا والا حکم صحیح ہے. اب اس نے مخالفت کی حکم الہی کی تو کہا مر جائے گا مگر جہنمی ہوگا. اور کوئی نماز کے ساتھ ساتھ اگر روزہ بھی انجام دے کے مرے تو جنتی ہوگا. نماز و روزہ انجام دے رہا تھا، حج کا حکم آ گیا. حج کو بھی انجام دے رہا تھا، خمس کا حکم آ گیا، زکوٰۃ کا حکم آ گیا، پھر جہاد کا حکم آ گیا. یہ سارے احکام رفتہ رفتہ بڑھتے چلے گئے. دیکھیں جنت کتنی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے. پہلے تنہا نماز پڑھ لینے پہ مل جاتی تھی، اب جنت اتنی مہنگی ہو گئی کہ اب نماز کے ساتھ ان ساری عبادتوں کو بھی انجام دینا پڑے گا. اب شریعت نے قانون دیا، ما آتاکم الرسول فخذوا، جو کچھ بھی رسول تمہیں نوازیں، جو کچھ عطا کریں وہ سب لینا ہوگا. اب نمازیں بھی لو، روزے بھی لو، حج بھی لو، زکوٰۃ بھی لو. اگر کسی ایک کی مخالفت کر کے بھی مر جاؤ گے تو نمازیں تمہارے منہ پہ ہوں گی، روزے تمہارے واپس ہو جائیں گے، حج کے چکر تمہارے واپس کر دیے جائیں گے. یہ سارے احکام پر امت مسلمہ انجام دے رہی تھی، عمل کر رہی تھی، سارے وظائف ہو رہے تھے. نبی نے اپنی زندگی کے آخری مرحلوں میں کہا ایک اور حکم ہے، وہ حکم ولایت امیر المومنین ہے. یہ ساری عبادتیں اپنی جگہ پہ ہیں، ساری عبادتوں کے ساتھ ولایت امیر کو مان کے مرو گے تو جنتی ہے، اگر ولایت امیر کو چھوڑ کے عبادتوں کرو گے تو جہنمی ہوگے. ساری عبادتیں اپنی جگہ پہ ہیں. یہ ساری عبادتیں اپنی جگہ پہ ہیں. یہ ساری عبادتیں بھی تمہیں انجام دینی ہیں، لیکن ولایت امیر المومنین کو اگر چھوڑ کے مرو گے تو پھر جہنمی ہو. یہ بنیاد ہے. جو پورا شریعت کا دار و مدار ہے، دین کا جو اساس ہے وہ ولایت امیر المومنین ہے. اسی لیے تو روایت میں ملتا ہے کہ اگر ایک شخص کو حضرت نوح کے برابر زندگی مل جائے اور وہ پوری زندگی اطاعت الہی میں گزارے، پھر اس کی زندگی میں کچھ اور اضافہ ہو جائے، وہ بھی اطاعت الہی میں گزارے، اور ہزاروں حج وہ جا کے کرے، اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے اگر شہید کر دیا جائے اور ولایت امیر المومنین نہیں ہے تو ساری عبادتیں اس کی واپس کر دی جائیں گی. یہ اہمیت ہے ولایت امیر المومنین کی. تو میں ذکر یہ کر رہا تھا، پروردگار عالم نے جو شریعتوں کو بھیجا دین کے لیے تاکہ اس کے دین کو فروغ دیا جائے، اس کا دار و مدار آپ دیکھیں ولایت امیر المومنین پر ہے. یہی وجہ ہے جو ہم مجالس برپا کرتے ہیں، یہ مجالس ہمیں تمام احکام کے ساتھ، واقعات کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ ہمیں جوڑتی ہے ولایت امیر المومنین سے. اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اب لوگ کہتے ہیں صاحب مجلسوں میں کیا ملتا ہے، اور گھنٹوں کا جانا اور گھنٹوں کو آنا اور پھر تبرک ہے اور یہ ہے وہ ہے، سب کیا؟ دیکھیے اعلان کہیں بھی ہوتا ہے. میں سوچ کے کچھ آیا تھا پڑھنے کے لیے، لیکن اب بات سے بات نکل رہی ہے. اب محدود وقت میں جہاں تک پہنچ سکوں گا پہنچا دوں گا آپ کو انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ کر محمد والے علم کے کتنے مرحلے ہو گئے؟ خود عمل، خاموش رہنا علم، غور سے سننا علم، سننے کے بعد سمجھنا علم، سمجھنے کے بعد خود عمل کرنا علم، خود عمل کرنے لگے تو دوسروں کو عمل کی دعوتیں دینا بھی علم. یہ 5 مرحلے ہو گئے علم کے. اب جو کہتے ہیں فرش اعضاء پہ کیا ملتا ہے، مجلسوں میں کیا ملتا ہے، گھنٹوں کا جانا، گھنٹوں کا آنا اور پھر وہاں جاگنا اور شرکت کرنا کیا ملتا ہے،
اس میں بگڑنے کی بات نہیں ہے. خاموشی سے اسے لا کے فرش اعظم پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی صورتیں دکھا دیجئے جو یہاں بیٹھتے ہیں, خاموش بھی رہتے ہیں, غور سے سنتے ہیں, سمجھتے بھی ہیں, سمجھنے کے بعد عمل بھی کرتے ہیں. جب خود عمل کرتے ہیں تو قوم کو عمل کی دعوت بھی دیا کرتے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. کتنی چیزیں. علم کیا ہے؟ نبی اکرم نے 5 مرحلے بتائے علم کے, اس انداز سے تعریف. خاموش رہنا علم, غور سے سننا علم, سننے کے بعد سمجھنا, سمجھنے کے بعد خود عمل کرنا, خود عمل کرنے کے بعد دوسروں کو عمل کی دعوتیں دینا, یہ علم ہے. یا نبی اللہ آپ نے علم کی تعریف کر دی. علم بنا کیسے ہے؟ عین لام میم, ان 3 حروف سے مل کر جو لفظ بنا, ان 3 حروف کے مجموعوں کو کہتے ہیں علم. اب عین لام میم, انہی تینوں حروف سے ایک اور لفظ بنا جسے کہتے ہیں علم. میں توجہ چاہتا ہوں. عین لام میم ان سے مل کر بنا ہے علم, اور عین لام میم انہی تینوں حروف کے مجموعے سے ایک اور لفظ بنا جسے کہتے ہیں علم. نبی اللہ علم کے مرحلے تو آپ نے بیان کیے, علم کی تعریف آپ نے کی ہے. انہی حروف سے بننے والے علم کی تعریف کون کرے گا؟ علم کے شرائط کون بیان کرے گا؟ عجب نہیں, نبی اکرم فرمائیں گے ہم ہی بیان کریں گے. نبی اللہ کیسے بیان ہوگی تعریف؟ کہا تمہیں تاریخ کی جوتیاں پہن کر لیلۃ الحریر کے دروازے پر آنا ہوگا. وہاں کیا ہوگا؟ وہاں ہم علم کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیلۃ الحریر کیا ہے؟ 39 دنوں تک لوگ جاتے رہے, میدان سے بھاگتے رہے, اب 40واں دن آنا ہے, آج رات ہے. نبی اکرم فرماتے ہیں لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَيُحِبُّ الرَّسُولَ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَيُحِبُّهُ الرَّسُولُ. کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا, اللہ اور رسول بھی اسے دوست رکھتے ہوں گے. نبی اللہ یہ کیا فرما دیا؟ جب آپ نے علم کی تعریف بیان کی تو وہاں بھی 5 مرحلے بیان کیے. آپ علم کے شرائط بیان کر رہے ہیں تو 5 شرطیں بیان کر رہے ہیں. نبی اللہ حکمت اور فلسفے کے کس دریا کو بہا دیا؟ نبی یہی تو بتانا چاہتے تھے کہ پنجتن کی عظمت کو سمجھ جاؤ. اگر الہی علم بھی چاہیے تو پنجتن والوں کو ملے گا. علم بھی وہی اٹھائے گا جو پنجتن والا ہو. بہتر صلوات سے سہارا دے دے. دیکھیے اس دین کو پروان چڑھانے میں نبی نے جا بجا حضرت امیر کے قصیدے پڑھے ہیں, جا بجا متعدد انداز میں. اور اسی زمانے میں لوگ شیعان علی, اصحاب خاص شیعان علی کے عنوان سے پہچانے جاتے تھے اسی زمانے میں. اب کچھ لوگوں کو بہرحال ناگوار گزرا اور اس کے بعد طرح طرح کے حربے اور طرح طرح کی سازشوں کو انہوں نے اپنانا شروع کر دیا. لیکن آپ دیکھیں فضیلت دینے والے کا کمال ہے, جسے فضیلت ملی ہے اس سے کیا. ورنہ آپ یوں دیکھ لیجئے تو یوں قابیل نے حابیل کو کیوں مارا تھا؟ دونوں ساتھ رہے, دونوں ساتھ بڑے ہوئے, ساتھ. کبھی آج تک قابیل نے یہ نہیں کہا میں تمہیں مار دوں گا. اب جب فضیلت مل گئی, امتحان ہو گیا, دونوں نے قربانیاں دے دی تو کہہ رہے لَأَقْتُلَنَّكَ, میں تمہیں مار دوں گا, ضرور بھی ضرور میں تمہیں ماروں گا. تو بھائی کیوں مار رہے ہو؟ ابھی تک نہیں مارا. کا اس سے فضیلت ملے گی, اعلان ہو گیا ہے, ابھی نہیں ملے گی, محروم ہے. تو اس کا مطلب جو سبب فساد ہے, جو سبب قتل ہے, جو جھگڑے کی علامت ہے, وہ فضیلت کا ملنا. تب سیدھی سیدھی بات یہ پوچھنی چاہیے قابیل سے, قابیل جب فضیلت ہی معیار قتل ہے تو جا کے فضیلت دینے والے سے جھگڑا کرو. اور وہ کہتا ہوا نظر آئے گا نہیں اس پہ ہمارا بس نہیں چل سکتا, اور اس پہ ہمارا بس چل سکتا ہے. 2 بھائی ہیں, ایک قاتل ہو گیا, ایک مقتول ہو گیا. اب سمجھ میں آیا آج بھی لوگ جنہیں مار رہے ہیں, سمجھ جائیے مرنے والوں کا تعلق فضیلتوں سے ہے, مارنے والوں کا تعلق خباثتوں سے ہے. ہم شہادت دے کر, ہم صبر کر کے بتاتے ہیں ہمارا شجرہ جناب حابیل سے ملتا ہے, معصوم سے ملتا ہے, اس صابر سے ملتا ہے. اور یہ قتل کر کے, یہ ظلم کر کے, یہ جارحیت کر کے بتاتے ہیں ان کا شجرہ اس قابیل سے ملتا ہے, اس قاتل سے ملتا ہے, اس جارح سے ملتا ہے, اس فاسد سے ملتا ہے, اس مفسد سے ملتا ہے. یہ اپنے انداز زندگی کو بتاتے ہیں, ہم اپنے انداز زندگی کو بتاتے ہیں. دیکھیں نبی اکرم نے جن کے قصائد پڑھے اور دین کو پھیلاؤ, شریعت کو پھیلاؤ, بس گفتگو تمام ہے.
اور اس کے بعد لوگ آتے ہیں نبی اللہ آپ نے اتنی مشقتیں اٹھائی ہیں, ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں. لوگ سمجھ رہے تھے یہ نعوذ باللہ جیسے کوئی معاذ اللہ یہ آج کے زمانے کے کوئی امپلائی ہوں, نعوذ باللہ, کہ آپ نے یہ کام کر دیا اور اس کا معاوضہ دے رہے. نہیں, ساری باتیں آ کی جا سکتی تھی. بہرحال میں گریز کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر کچھ دینا ہی ہے تو کچھ نہیں دو, ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے سوائے مودت اہل بیت کے. اور اس کا اجر کیا دیا امت نے وہ آپ کے سامنے ہے. نبی اکرم کو کس طرح سے اجر دیا. آج جو جنازوں کی شناخت ہوتی ہے, جو جنازوں میں لوگ آتے ہیں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صاحب یہ کتنے معتبر تھے, کتنے قابل قبول تھے, کتنے معروف تھے, کتنے مشہور تھے, کتنے لوگ انہیں قبول کرتے تھے. نبی اکرم بہرحال آپ دیکھیں ان کے جنازے میں کیا ہوا, وہ مالک مختار جا رہا ہے. لیکن اب جو عرض کرنا چاہتا ہوں, انہدام جنت البقیع کے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مکمل مجلس البقیع کے حوالے سے ہوتی اور میں اسی حوالے سے کچھ کرتا, لیکن میری مجبوری ہے. مجھ سے ابھی پرسوں ہی شب میں وعدہ ہوا, مصروفیت کے اعتبار سے ذہن درگیر تھا مختلف پروگرامز میں اس اعتبار سے آمادہ نہیں ہو سکا. لیکن آپ دیکھیں بقیع ہے کہ البقیع, بس یہیں پہ گفتگو تھا. البقیع ہے کیا؟ نبی اکرم فرما رہے جو اجر دینا ہے تو اجر رسالت مودت اہل بیت ہے. مودت اہل بیت کیسے دیا؟ کبھی لوگوں نے ستم کر کے دیا, کبھی قبروں کو اٹھا کے دیا. اور البقیع ہے کیا؟ بقیع بقعہ سے نکلا ہے. بقعہ کہتے ہیں ڈوم کو, بقعہ کہتے ہیں بلندی کو. البقیع ایسی بلندی جس کو کبھی پستی نہیں ہے. دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ بقیع کو اس نے مسمار کر دیا تو نعوذ باللہ ان کی شخصیتوں کو بھی پامال کر دیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. دشمن ظاہری بقیع کو تو مسمار کر سکتا ہے, مگر ہمارے دلوں میں جو روزے بنے ہوئے ہیں اہل بیت کے انہیں کبھی مسمار نہیں کر سکتا. جو ہمارے دلوں میں ان کے روزے تعمیر اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے, دشمن انہیں کبھی نہیں مسمار کر سکتا ہے. اور دیکھیے کل زندگی میں ان کی شخصیتوں پہ ظلم ڈھایا جاتا رہا, آج قبروں کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے. اور قبر کیا کر سکتی ہے؟ اگر آپ یہیں سے, بہرحال میرے پاس چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ بہترین تجزیہ ہو سکتا تھا تاریخ کا. ایک انگریز جاسوس نے لکھا ہے کہ یہ جو آل سعود نے کیا ہے, یہ آل سعود نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا, بلکہ یہ انہوں نے وہ سب کچھ کیا ہے جو ان سے کروایا گیا ہے. اور آل سعود کا خود 6 اعتراف ہے جو اس جاسوس نے تاریخ میں لکھا ہے تجزیے کے طور پر کہ تمہیں خانہ کعبہ کو ڈھانا ہے, خانہ کعبہ کو ویران کرنا ہے, کہ تمہیں جو مورد قبول شخصیت ہیں, مشہور شخصیت ہیں اسلام کی, جو دین پہنچا رہی ہیں, تبلیغ کر رہی ہیں, تمہیں ان سے لوگوں کو متنفر کرنا ہے, انہیں قتل کرنا ہے, ان کی ہتک حرمت کرنا ہے. جو زری ہے, جو گنبد ہے سرزمین حجاز پر مکے اور مدینے میں تمہیں وہ بھی گرانا ہے, تمہیں تحریف قرآن کرنی ہے, جعلی حدیثوں کو فروغ دینا ہے. لہذا اب سمجھ میں آیا یہ آل سعود کچھ نہیں کر رہے ہیں, یہ وہی کر رہے ہیں جو آل یہود ان سے کروا رہے ہیں, جو برطانیہ ان سے کروا رہا ہے, جو امریکہ ان سے کروا رہا ہے, جو اسرائیل کروا رہا ہے. ارے قبریں کسی کا کیا بگاڑ لیتی ہیں؟ اللہ اکبر. قبریں کسی کا کیا بگاڑ سکتی ہیں؟ ایک آپ ہی تو کہتے ہیں کہ انسان مر گیا, اور جب مر گیا تو اس کا تعلق ختم ہو گیا دنیا سے. تو جب انسان مر ہی گیا ہے آپ کے بقول, اور وہ قبر میں سو رہا ہے, تو اس کی قبر سے چھیڑ چھاڑ کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کا مطلب دشمن بھی اس بات کو جانتا ہے, زندگی میں ان کی شخصیتوں سے ڈرتا تھا, مرنے کے بعد آج ان کی قبروں سے اسے خوف, مرنے کے بعد آج ان کی قبروں سے خوف کہا جاتا. نہیں صاحب نبی اکرم نے یہ نہیں کیا, نہیں کیا. قرآن کی بھائی دیکھیے اب تکاثر کی پہلی آیت کیا ہے؟ الہاکم التکاثر, پھر دوسری اس سے متصل ہوتی ہے حتی زرتم المقابر, کہ جو تکاثر ہے, یہ جو دنیا کے مشاغل ہیں, جو ہر طرف تم دوڑ رہے ہو جمع آوری کے لیے, مال کی جمع آوری کے لیے, کیا ہے؟ اس نے تمہیں یاد خدا سے, اطاعت خدا سے غافل کر رکھا ہے. الہاکم التکاثر. اور اس کے بعد پھر وہ برجستہ اسی سے متصل کر کے کہتے ہیں حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم مدفون ہو گئے اپنی قبروں میں. اب چاہے وہ شیعہ کا قرآن ہو, چاہے وہ سنی کا قرآن ہو, آپ ترجمہ جا کے دیکھیے حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم مدفون ہو گئے اپنی قبروں میں, یہاں تک تم اپنی قبروں تک پہنچ گئے ہو. اب دیکھیے قبر کی جمع کیا ہوتی ہے لغت میں, آپ علماء ہیں, افاضل ہیں, بہتر جانتے ہیں. قبر کی جمع ہوتی ہے لغت میں جو بیان کی جاتی ہے وہ ہے قبور. کہیں بھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ مقابر اس کی جمع ملے. اور ترجمہ کیا ہوتا ہے قرآن کا؟ جتنے بھی مترجم کرتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں یہاں تک کہ تم اپنی قبروں میں پہنچ گئے.
تم یہاں تک کہ مدفون ہو گئے، اپنی قبروں میں چلے گئے، تم نے زیارت کر لی اپنی قبر کی، اپنی قبر سے ملحق ہو گئے. یہی ترجمہ ہوتا ہے مقابر، حتی زرتم المقابر. لیکن آپ قبر کی اگر جمع دیکھیے تو قبر کی جمع ملتی ہے قبور، کہیں بھی قبر کی جمع مقابر نہیں. تو مقابر کس چیز کی جمع ہے؟ کہا مقبرے کی جمع مقابر ہے. مقبرہ چاہے اس کو آپ استعمال کریے، مقبرہ کی جمع مقابر ہے. تب اس کا مطلب سمجھے، پروردگار خود ان وہابیوں کو، ان تکفیریوں کو، ان آل سعود کو، ابن تیمیہ کو، محمد ابن عبد الوہاب جیسے فاسد العقیدہ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اسی قرآن کے سہارے سے جو تم آگے بڑھ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ مقبرہ بنانا جائز نہیں ہے، قرآن میں خود پروردگار کہہ رہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ارے جب تکاثر والوں کی قبروں پر مقبرے بن سکتے ہیں تو کوثر کے مصداقوں کی قبروں کے اوپر کیوں نہیں مقبرے بن سکتے؟ کوثر کی مصداق ہیں، ان کی قبر پہ مقبرے کیوں؟ لیکن افسوس کا مقام، آل سعود نے اس جارحیت سے اس طرح سے بقی کو منہدم کیا کہ بقی یوں تو ایک قبرستان کا نام ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو عالم اسلام کا ایسا سرمایہ اور خزانہ ہے جہاں نبی اکرم کے لالو کوہر موجود ہے. سرزمین بقی وہ زمین رنج و علم ہے جہاں مظلومیت کا ایک ایسا درخت پایا جاتا ہے جس کی جڑیں 1400 سال پرانی ہیں. بقی وہ زمین ہے کہ جس پہ آسمان اسلام کے روشن ستارے سو رہے ہیں. بقی وہ سرزمین ہے جہاں دختر رسول اور ائمہ طاہرین دیگر اسلام کی مقدس شخصیتوں کی قبریں موجود ہیں. آل سعود نے انسانیت اور شرافت کو پامال کر دیا، بقی کو منہدم. خدا لعنت کرے آل سعود اور آل یہود پر، ان تکفیریوں اور وہابیوں پر. ویرانے میں تبدیل کر دیا بقی کو. آج دشمنوں کی قبریں محفوظ ہیں مگر رسول کی اکلوتی بیٹی، چہیتی بیٹی، اس کی قبر پہ کوئی سایہ نہیں. اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے. عزادارو، رونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ بی بی زہرا کی قبر کے اوپر آج کوئی سایہ موجود نہیں ہے. وہ جس نے اپنی چادر کے ذریعے امت کو سایہ بخشا ہو، آج اسی کی قبر بے سایہ ہے بقی کے قبرستان میں. عزادارو ذرا محسوس کریں، آج جب بھی ہم زیارت پڑھتے ہیں السلام علیکم یا غریب الغربا، تو فوراً ہمارے تصورات غریب توس کی طرف چلے جاتے ہیں. ایک شخص مدینے کا رہنے والا اور جب کوئی زیارت پڑھ رہا تھا السلام علیکم یا غریب الغربا، تو اس نے پوچھ لیا بھائی یہ بتاؤ کس غریب کو یاد کر رہے ہو؟ کہا وہی غریب جسے غریب توس کہتے ہیں. کہا یہ کون ہے؟ کہا وہی غریب جسے امام رضا کہتے ہیں. کہا کہاں ہے؟ کہا ایران میں مشہد میں قبر موجود ہے. اس نے اپنے انتظامات کیے اور اس کے بعد مشہد کو پہنچا. اب جو مشہد میں آیا تو یہ تصور لے کر آیا تھا کہ میں غریب کے روزے پہ جا رہا ہوں، میں غریب کی مزار پہ جا رہا ہوں. جیسے ہی مشہد میں آیا، اب جب وہ زری کے قریب پہنچا، زری کو پکڑ کے کہتا ہے میرے غریب امام، ارے ہم نے مدینے میں یہ سنا تھا کہ آپ کو غریب الغربا کہتے ہیں، آپ پردیس میں شہید کیے گئے، مگر میرے مولا آپ کا روزہ دیکھنے کے بعد دل کو سکون ملتا ہے. آپ کی قبر کے اوپر ارے یہ زری موجود ہے، سنہرا گنبد موجود ہے، لاکھوں زائرین آ رہے ہیں، ہزاروں خادم ہیں، نہ کوئی یہاں ستانے والا، نہ کوئی دینے والا. قیام و طعام کا انتظام بھی ہے، آپ کے حرم کی طرف سے دسترخوان بھی بچھا ہے. ارے اگر کوئی غریب دیکھنا چاہتا ہے تو میرے ساتھ مدینے آ جائے، میں بقی کے قبرستان میں اسے دکھاؤں گا. غریب ایسوں کو کہتے ہیں ارے جن کی قبروں کے اوپر آج کوئی سایہ موجود نہیں ہے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہداء کربلا اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے. بس عزیزو گفتگو تمام ہو رہی ہے. بی بی زہرا کی یہ مظلومیت ہے. ارے بی بی زہرا کی کس کس مظلومیت کو بیان کیا جائے. اگر امت ایک ہی مظلوم، ایک ہی ستم کرتی، ایک ہی ظلم بی بی پہ روا کرتی تو ہمارے لیے زندگی بھر رونے کو وہی کافی تھا. اگر صرف یہی ظلم ہوتا کہ در و دیوار کے درمیان بی بی پس جاتی، یہی رونے کو کافی تھا. اگر صرف آگ و لکڑیاں چوکھٹ پہ جلائی جاتی، ارے زندگی پر یہی رونے کے لیے کافی تھا. اگر صرف پسلیاں ٹوٹتی تو یہی رونے کے لیے کافی تھا.
اگر صرف محسن شہید ہوتے تو یہی رونے کے لیے کافی تھا. ارے اگر صرف بی بی کو تماچے لگائے جاتے تو یہی رونے کے لیے کافی تھا. ارے اگر تنہا رات میں بی بی کا جنازہ اٹھتا تو یہی قیامت تک رونے کے لیے کافی تھا. مگر اتنے مصائب کے بعد ارے بی بی یہ مرثیہ پڑھتی ہے, صبت علیہ مصائب اللہ والنہا صبت علیہ مسرن لیالیہ. ارے زندگی میں بی بی کے اوپر یہ مصیبت, بی بی کی پسلیاں توڑ دی گئی. شہادت کے بعد بی بی کی قبر کو ویران کر دیا گیا, عمارت کو مسمار کر کے بقیع کو منہدم کر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ايهم منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خدا تجاوز محمد وعلی محمد والصلاة والسلام. کہا ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ہمیں جو حضرات اس مجلس میں شرکت فرما ہے, جو بانیان مجلس ہیں, خدا سب کی نیک حاجات کو قبول فرما. ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. جہاں جہاں بھی عاشقان علی محمد علیہ الصلوۃ والسلام سب کی حفاظت فرما. جو مظلوم ہیں ان کو ظالموں کے شر سے نجات دلا دے. خدایا علماء مراجع فقہا کا سایہ ہمارے سر پہ قائم دائم فرما. مشاہد مقدسہ کی حفاظت فرما. حافظان مشاہد مدافعان حرم کی حفاظت فرما. خدایا شہدائے راہ حق کے درجات میں بلندی عطا فرما. خدایا پوری دنیا کو انہوں نے جیسی وبا اور مرض سے جوجھ رہی ہے, خدایا تمام عاشقان آل محمد کو بالخصوص اور بالعموم تمام عالمین انسانیت کو اس وبا سے جلد از جلد رہائی اور نجات دلا دے. خدایا جس طرح سے کربلا میں حسین مظلوم کا روضہ چمک رہا ہے, دمک رہا ہے, بقیع کے قبرستان میں مادر حسین کا روضہ بننے کے اسباب فراہم فرما. خدایا دعا میں خاص دعا یہ ہے ہمارا اور امتحان نہ لے. منتقم خون حسین دل بند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں محشور فرما.